سنڈے کی رات کو ایران نے دمشق میں اپنے قونصل خانے پر ہونے والے حملے کے جواب میں اسرائیل پر درجنوں میزائل اور خودکش ڈرونز داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے داغے گئے تمام تر میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے، تاہم چند ٹکڑے اسرائیلی حدود میں گرنے کے باعث ایک فوجی اڈے کو معمولی نقصان پہنچا ہے، جبکہ ایک اسرائیلی بچی زخمی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس حملے کے بعد قوم سے اپنے خطاب میں اپنی سرزمین کا دفاع کرنے اور ایران کو مؤثر جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ ایران کی فوج کتنی طاقتور ہے۔ ایک برطانوی تھنک ٹینک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کا کہنا ہے کہ ایران میں ایک اندازے کے مطابق 5,23,000 فوجی ہیں، جن میں سے 3.5 لاکھ روایتی فوجی ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ پاسداران انقلاب میں ہیں۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی بحری فورس میں 20,000 اہلکار بھی ہیں۔ اس گروہ کے اہلکار ابنائے حرمز میں مسلح گشت کرتے رہتے ہیں۔ پاسداران انقلاب ایک اور رضاکار گروہ بیس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جس نے ملک میں اندرونی مخالفت کو دبانے میں مدد کی تھی۔ اس گروہ میں ہزاروں افراد کو متحرک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاسداران انقلاب کی بنیاد 40 سال پہلے رکھی گئی تاکہ ایران کے اسلامی نظام کا دفاع کیا جا سکے، اور اب یہ اپنے آپ میں ایک بڑی فوجی سیاست اور اقتصادی طاقت بن گئی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس عام فوج کے مقابلے میں کم اہلکار ہیں، تاہم اسے ملک میں طاقتور ترین فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ملک سے باہر کارروائیوں کی۔ قدس فورس نے، جس کی قیادت جنرل سلیمانی کرتے تھے، پاسداران انقلاب کے لیے ملک سے باہر کارروائیاں کرتی تھی، اور اس کی رپورٹ براہ راست رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو دی جاتی۔ اس میں اندازاً 5,000 اہلکار ہیں۔ اس کا ایک یونٹ شام میں تعینات ہے، جہاں وہ شامی صدر بشار الاسد کی حامی فورس اور شیعہ ملیشیا کی مشاورت کرتا ہے۔ عراق میں یہ شیعہ اکثریتی پیراملٹری فورس کی حمایت کی، جس نے شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کو ہرانے میں ساتھ دیا۔ تاہم امریکہ کا کہنا ہے کہ قدس فورس کا کردار اس سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ مشرق وسطی میں ایسے تمام گروہوں کو مالی امداد، تربیت اور اسلحہ اور آلات فراہم کرتا ہے جنہیں امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے۔ ان میں لبنان کی حزب اللہ تحریک اور فلسطینی اسلامی جہاد شامل ہیں۔ اقتصادی مسائل اور پابندیوں کی وجہ سے ایران کی اسلحے کی درآمدات متاثر ہوئی ہیں، جو خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل بیس ریسرچ سینٹر کے مطابق سن 2009 سے 2018 کے درمیان ایران کی دفاعی نوعیت کی درآمدات سعودی عرب کی اس دورانیے میں درآمدات کی صرف 3.5% حصہ رہی ہیں۔ ایران کی زیادہ تر درآمدات روس سے آتی ہیں اور باقی چین سے۔ اب بات کرتے ہیں کیا ایران کے پاس میزائل ہیں۔ ایران کے بڑے مخالف یعنی اسرائیل کے مقابلے میں اس کی فضائی قوت نسبتاً کمزور ہے، مگر ایران کی میزائل کی صلاحیت اس کی فوجی طاقت کا مرکزی جزو ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی میزائل قوت مشرق وسطی میں سب سے بڑی ہے، اور یہ بنیادی طور پر مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایرانی خلائی ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تیار کر سکے۔